مسجد اقصیٰ کے سائے تلے معصوم بچوں کی تکلیف اور تباہ حال گھرانوں کی کہانی۔ مشرق وسطیٰ کے دل میں ایک ایسی سرزمین ہے جو تاریخ، ایمان اور ثقافت سے لبریز ہے۔ یہ فلسطین ہے، ایک ایسی جگہ جہاں امن کی گونج اور مایوسی کی سات چیخیں آپس میں ملتی ہیں۔ لیکن آج دنیا خوف کے ساتھ دیکھ رہی ہے جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مسلسل تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ زمینیں ہزاروں سال سے آباد ہیں، جہاں کبھی امن کے دور تھے تو کبھی جنگ کے، لیکن آج ہم جس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ تاریخ اور فلسطین کے درمیان یہ تنازع محض زمین کے ٹکڑوں کا نہیں ہے، بلکہ اس میں بے شمار معصوم زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ آج فلسطین کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے؟ غزہ جہاں کبھی خوشحالی کی جھلک ہوا کرتی تھی، آج تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اسکول، ہسپتال، عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، بچے خوف میں پل رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اور باپ اپنے خاندانوں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے مسجد اقصیٰ ایک پیچیدہ اور متنازع مقام ہے، جہاں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہاں قدیم ترین یہودی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں، یعنی پہلا اور دوسرا ہیکل موجود تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ مقام ان کے تاریخی اور مذہبی ورثے کا حصہ ہے اور اس پر یہودیوں کا حق بھی ہے۔ اسرائیل کے نقطۂ نظر کے مطابق مسجد اقصیٰ پر ان کے موجودہ اقدامات کا مقصد اپنی سلامتی کو یقینی بنانا اور اس مقام پر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا موقف ہے کہ وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اس مقدس مقام تک رسائی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی مزاحمت اور کشیدگی کی وجہ سے انہیں سخت حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اسرائیل اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان کا مقصد مذہبی آزادیوں کو محدود کرنا نہیں، بلکہ سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے اقدام کرنا ہے۔ تاہم فلسطینیوں اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات ان کے مقدس مقام پر قبضہ جمانے کی کوشش ہے۔ اس سے دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ایک انتہائی حساس اور گہرا موضوع ہے جو مذہبی، سیاسی اور تاریخی پس منظر کا حامل ہے۔ مسجد اقصیٰ سب نبیوں کی لاڈلی مسجد ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں بے شمار انبیاء کرام نے عبادت کی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا کی تیسری مقدس ترین مسجد ہے، اور اس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ یہیں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہ یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا اور اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ قبضہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس مقام پر مسلسل کشیدگی بڑھتی رہی ہے، اور عالمی سطح پر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور حرمت کا مطالبہ مسلمانوں کے لیے جذباتی اہمیت رکھتا ہے، اور اسے ایک عالمی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آج فلسطین کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے؟ غزہ جہاں کبھی خوشحالی کی جھلک ہوا کرتی تھی، آج تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دوستو، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں انسانیت ہار رہی ہے۔ فلسطینی لوگوں کے دلوں میں درد، مایوسی اور بے بسی ہے۔ کیا آپ ان بچوں کے آنسو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں؟ کیا آپ ان ماؤں کی چیخیں سن سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنے چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کے سائے میں جو خون بہہ رہا ہے، وہ صرف زمین کو سرخ نہیں کر رہا، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری روحوں کو بھی زخمی کر رہا ہے۔ معصوم بچوں کی ننھی جانیں جو زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو گئیں، ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہیں کہ جو اس جدوجہد کی قیمت کتنی بھاری ہے۔ ہر گھر ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ دنیا ان معصوموں کے لیے اتنی بے حس ہو چکی ہے؟ ان بچوں کے چہرے، ان کی مسکراہٹیں جو اب صرف یادوں میں باقی رہ گئی ہیں، ہمیں پکارتی ہیں کہ امن اور انصاف کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ ہوا کرتے تھے، آج صرف ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی امیدیں اور خواب بھی مٹی میں دفن ہو چکے ہیں۔ ہر اینٹ، ہر پتھر ایک ایسی کہانی سناتا ہے جس میں معصوم زندگیاں بکھر چکی ہیں۔ ان گھروں کے مکین جن کے پاس اب نہ تو چھت ہے اور نہ ہی کھانے کا کوئی سامان، بھوک اور بے بسی کے عالم میں اپنی تقدیر کے قیدی بن چکے ہیں۔ بھوک ان کے بچوں کی معصوم آنکھوں میں جھلکتی ہے جو دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیکھ سکے۔ یہ منظر صرف دل کو نہیں، روح کو بھی چیر دیتا ہے۔
کہ کیسے ایک دنیا جو خود کو مہذب کہتی ہے ان مجبوروں کی فریاد کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ یہ وقت ہے دنیا جاگ جائے اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ صرف ایک قوم کی جنگ نہیں بلکہ یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ ہمیں مل کر امن کی کوشش کرنی چاہیے، انصاف کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور اس تباہی کو روکنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ فلسطین کو ایک ایسے مستقبل کا حق ہے جہاں بچے مسکراہٹ کے ساتھ سو سکیں، جہاں مائیں اپنے بچوں کو گلے لگا کر سو سکیں اور جہاں امن کی روشنی اندھیرے کو شکست دے سکے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو سن اور ہماری فریادوں کو قبول فرما۔ ان معصوموں کے لیے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، جو اپنے اجڑے گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جو اپنی ماؤں کی دعاؤں کے سائے میں محفوظ ہونے کے منتظر ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی بے بسی کو اپنی قدرت سے طاقت میں بدل دے اور ان کے دلوں کو صبر اور سکون عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں وہ ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں، ان کے درد کو محسوس کر سکیں اور ان کے لیے انصاف کا راستہ ہموار کر سکیں۔ اے اللہ، ان ٹوٹے دلوں کی مرہم بن جا اور ہمیں انسانیت کے اس امتحان میں کامیاب فرما۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے بر وقت مستفید ہو سکیں۔ ہماری ویڈیوز پر آپ کے تبصرے ہمارے لیے بے حد اہم ہیں۔ تبصروں میں اپنی رائے اور تجاویز کا اظہار کریں تاکہ ہم آپ کی دلچسپی کے مطابق مزید مواد فراہم کر سکیں۔ آپ کی رائے ہمیں بہتر سے بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور ہم ہمیشہ آپ کی رائے کی قدر کرتے ہیں۔